السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بصیرت میڈیا کے اس خاص اور نہایت اہم پروگرام میں ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، بہت سے لوگ خوف کا شکار رہتے ہیں، اور بعض لوگ ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جنہیں وہ جنات، شیاطین یا نظر بد سے جوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جنات اور شیاطین کے شر سے حفاظت کیسے کی جائے۔ قرآن و سنت نے ہمیں کیا راستہ بتایا ہے؟ اگر کسی انسان کو رات میں خوف محسوس ہو، ڈراؤنے خواب آئیں، گھر میں بے چینی ہو، وسوسے زیادہ آئیں، یا کسی کو یہ شبہ ہو کہ وہ کسی غیر مرئی اثر سے پریشان ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین، سب سے پہلی اور سب سے اہم بات یہ سمجھ لیجئے کہ ایک مسلمان کا دل کسی مخلوق سے نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہوتا ہے۔ جنات ہوں، شیاطین ہوں، انسان ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو یا کوئی بھی آزمائش ہو، سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کسی کو کسی پر حقیقی اختیار حاصل نہیں۔ قرآن مجید ہمیں بار بار یہ تعلیم دیتا ہے کہ خوف، امید، مدد اور بھروسے کا اصل مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص جنات اور شیاطین کے شر سے بچنا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر جنات کے بارے میں طرح طرح کی خوفناک ویڈیوز گردش کرتی رہتی ہیں۔ کہیں کسی گھر میں جنات کا دعویٰ کیا جاتا ہے، کہیں کسی شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پر جن آ گیا، کہیں کسی آواز کو جن کی آواز قرار دیا جاتا ہے، اور کہیں ہر بیماری، ہر گھبراہٹ اور ہر ذہنی پریشانی کو فوراً جادو یا جنات سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ ہمیں اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسلام ہمیں نہ تو جنات کے وجود کا انکار سکھاتا ہے اور نہ ہر بیماری کو جنات قرار دینے کی اجازت دیتا ہے۔ قرآن مجید میں جنات کا ذکر موجود ہے، شیاطین کا ذکر موجود ہے، ان کے وسوسوں کا ذکر موجود ہے، لیکن ہر جسمانی یا ذہنی بیماری کو جنات سے منسوب کرنا درست نہیں۔ اگر کسی شخص کو طبی یا ذہنی بیماری کی علامات ہوں تو اسے ڈاکٹر یا ماہر صحت سے بھی رجوع کرنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت اور مسنون دعائیں اپنی جگہ باعث خیر ہیں، اور جائز علاج اختیار کرنا بھی شریعت کے خلاف نہیں۔ ناظرین، اب آئیے قرآن مجید کی طرف۔ قرآن کوئی جادوئی منتر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس میں ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے، اور دلوں کے لیے اطمینان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شفا دینے والا قرآن کے الفاظ بذات خود مستقل طور پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے شفا مانگتے ہیں۔ یہی صحیح اسلامی تصور ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دم کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی جائز دم کی اجازت دی۔ صحیح احادیث میں سورہ فاتحہ کے ذریعے دم کرنے کا واقعہ بھی ملتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے اور مختلف مواقع پر ایسی دعائیں اور اذکار سکھائے جن کے ذریعے شیطان کے شر سے حفاظت حاصل ہوتی ہے۔
اس لیے جنات اور شیاطین کے معاملے میں ہمارا راستہ خوف نہیں بلکہ قرآن، سنت، توحید، ذکر، دعا اور اللہ تعالیٰ پر توکل ہے۔ ناظرین، اب ہم ایک ایسی روایت کی طرف آتے ہیں جس کا ذکر بعض کتابوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مبتلا شخص کے پاس سے گزرے اور انہوں نے سورہ مؤمنون کی آیت 115 سے آخر سورت تک تلاوت کی اور وہ شخص افاقہ پا گیا۔ پھر اس واقعے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قول بھی منقول ہے کہ اگر کوئی مومن یقین کے ساتھ ان آیات کو پہاڑ پر پڑھے تو وہ ہل جائے۔ لیکن ناظرین، یہاں ہم آپ کے سامنے ایک علمی امانت بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ اس روایت کی سند کے بارے میں محدثین کے درمیان کلام ہے، اس لیے ہم اسے قطعی طور پر صحیح اور 100% مستند حدیث کہہ کر پیش نہیں کریں گے، اور نہ ہی یہ دعویٰ کریں گے کہ ان آیات کو پڑھتے ہی جن لازماً جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ دین کی بات بیان کرتے ہوئے ہمیں جذبات کے ساتھ ساتھ علمی دیانت بھی اختیار کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی عظمت اور اس کی تاثیر اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن کسی خاص فضیلت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کے لیے صحت روایت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ناظرین، اب آئیے سورہ مؤمنون کی ان آخری آیات کے معنی اور پیغام کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف واپس نہیں آنا؟ ذرا غور کیجئے انسان کی اصل کمزوری کیا ہے۔ انسان جب دنیا میں الجھ جاتا ہے تو اسے اپنی حقیقت بھول جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، لیکن قرآن اسے یاد دلاتا ہے کہ تم بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے، تمہاری ایک منزل ہے، تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، پس بلند و برتر ہے اللہ حقیقی بادشاہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش کریم کا رب ہے۔ ناظرین، اگر دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ حقیقی بادشاہ اللہ ہے تو پھر انسان کسی مخلوق سے غیر ضروری خوف کیوں کرے؟ شیطان کی طاقت کتنی بھی ہو، وہ اللہ کا بندہ اور مخلوق ہے۔ جنات کتنے ہی طاقتور ہوں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کا دل مخلوق کے خوف سے نہیں بلکہ خالق کے یقین سے مضبوط ہوتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ شرک کی تردید فرماتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، یعنی جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتا ہے جس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ ناظرین، اس آیت میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ پریشانی میں انسان کسی بھی طرف بھاگنے لگتا ہے، کسی عامل کے پاس، کسی جادوگر کے پاس، کسی ایسے شخص کے پاس جو نامعلوم عملیات کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن قرآن ہمیں واپس اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو، دعا کرنی ہے تو اللہ سے کرو، شفا چاہیے تو اللہ سے مانگو، حفاظت چاہیے تو اللہ سے مانگو، اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور کہہ دیجئے اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔ ناظرین، غور کیجئے کہ سورہ مؤمنون کا اختتام بھی استغفار اور رحمت کی دعا پر ہو رہا ہے۔
اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خوف کا بہترین علاج اللہ کی طرف رجوع ہے۔ جب دل گھبرا رہا ہو تو استغفار کیجیے، جب وسوسے آئیں تو اللہ کو یاد کیجیے، جب ڈر محسوس ہو تو اللہ سے پناہ مانگیے، جب کوئی پریشانی ہو تو نماز کی طرف آئیے۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں واقعی شیطان کے وسوسوں یا جنات کے شر سے حفاظت چاہیے تو قرآن و سنت نے ہمیں کون سے اعمال بتائے ہیں؟ سب سے پہلی چیز 5 وقت کی نماز ہے۔ نماز صرف ایک فرض عبادت نہیں بلکہ مومن کی روحانی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے رب سے تعلق کمزور کرتا ہے، اور جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اس کا دل اللہ کے ذکر سے زندہ رہتا ہے۔ دوسری اہم چیز صبح و شام کے مسنون اذکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسے اذکار سکھائے جنہیں صبح اور شام پڑھنے کی ترغیب دی گئی۔ تیسری اہم چیز آیت الکرسی ہے۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت صحیح حدیث میں آئی ہے، اور اس میں شیطان سے حفاظت کا ذکر بھی موجود ہے۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنائیے۔ چوتھی چیز سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صورتیں پڑھ کر اپنے جسم پر دم کرنا ثابت ہے۔ خاص طور پر رات کو سونے کے وقت ان صورتوں کو پڑھنا اور اپنے جسم پر پھونک مارنا مسنون عمل ہے۔ ناظرین، ذرا سوچیں، ہم میں سے کتنے لوگ رات کو موبائل فون ہاتھ میں لے کر سوتے ہیں؟ کتنے لوگ سوشل میڈیا دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں؟ لیکن قرآن کی چند آیات اور مسنون اذکار کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ایمان کا ماحول ہو، سکون ہو اور بچوں کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو ہمیں اپنے گھروں میں قرآن اور ذکر کا ماحول بنانا ہوگا۔ 5ویں اہم چیز یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیا جائے، کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھی جائے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو عام کیا جائے۔ ناظرین، شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اسے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مومن کا ہتھیار اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اس لیے جب کبھی دل میں عجیب وسوسہ آئے، ڈر لگے یا برے خیالات مسلسل آنے لگیں تو فوراً یہ نہ سمجھیں کہ آپ پر جن آ گیا ہے۔ پہلے اللہ کی پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، وضو کریں، نماز پڑھیں اور اپنے ذہن کو سکون دیں۔ ناظرین، ایک اور انتہائی اہم بات سن لیجئے۔ اگر کسی شخص کو مسلسل خوف، گھبراہٹ، نیند کی خرابی، ڈراؤنے خواب، آوازیں سنائی دینا، جسمانی تکلیف یا ذہنی پریشانی رہتی ہے تو اسے صرف جنات کا مسئلہ سمجھ کر علاج ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام ہمیں علاج سے نہیں روکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے، اس لیے ضرورت ہو تو مستند ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں اور ساتھ قرآن اور مسنون دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے شفا بھی مانگے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں۔ ناظرین، اسی طرح ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے جو جنات کے نام پر لوگوں کو خوف زدہ کرتے ہیں، بھاری رقم لیتے ہیں، عجیب و غریب نقش اور نامعلوم تعویذ دیتے ہیں، غیر شرعی کلمات پڑھتے ہیں، یا کسی انسان کو یہ یقین دلانے لگتے ہیں کہ اس کے پورے خاندان پر جنات کا قبضہ ہے۔ ہر وہ چیز جو شریعت سے ثابت نہ ہو اسے دین کے نام پر پیش کرنا درست نہیں۔ دم اگر قرآن کی آیات، ثابت شدہ دعاؤں اور جائز طریقے سے ہو
تو یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن شرکیہ کلمات، نامعلوم منتر، جنات سے مدد مانگنا، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنا یا جادوگروں اور کاہنوں کے پاس جانا مسلمان کے لیے انتہائی خطرناک راستہ ہے۔ ناظرین، ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ قرآن کو صرف جنات بھگانے کے لیے نہ پڑھیں، قرآن ہماری زندگی بدلنے کے لیے آیا ہے۔ سورہ مومنون کی یہ آخری آیات ہمیں صرف خوف سے نکلنے کا راستہ نہیں بتاتی، بلکہ ہماری پوری زندگی کا مقصد یاد دلاتی ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے سمجھ لیا کہ تمہیں بے مقصد پیدا کیا گیا ہے؟ اگر ہم اس ایک آیت کو اپنی زندگی کا آئینہ بنا لیں تو ہماری ترجیحات بدل سکتی ہیں۔ ہم سوچیں گے کہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا، ہم اللہ سے کیوں غافل ہیں، ہماری نمازیں کہاں ہیں، قرآن سے ہمارا تعلق کہاں ہے، ہمارے گھروں میں حرام چیزیں تو نہیں، ہماری زبان گناہوں میں تو نہیں پڑی، ہماری آنکھیں حرام چیزوں کو تو نہیں دیکھ رہیں۔ کیونکہ ناظرین، اللہ سے تعلق صرف مشکل وقت میں نہیں ہونا چاہیے۔ جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرے، اور جب مصیبت ختم ہو جائے تو اللہ کو بھول جائے، یہ مومن کا طریقہ نہیں۔ ہمیں خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، غم میں بھی، صحت میں بھی، بیماری میں بھی، رات میں بھی اور دن میں بھی۔ ناظرین، اگر آپ اپنے گھر کو روحانی طور پر مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو ایک آسان معمول بنائیے۔ 5 نمازیں وقت پر ادا کیجیے، صبح و شام کے مسنون اذکار کی پابندی کیجیے، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیے۔ اپنے بچوں کو بھی یہ صورتیں یاد کرائیے۔ گھر میں قرآن کی تلاوت کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہیے۔ گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجیے، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کیجیے۔ ناظرین، یہ اعمال صرف جنات سے حفاظت کے لیے نہیں، بلکہ ہر مسلمان کی پوری زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ اور اگر کسی شخص کو محسوس ہو کہ اسے واقعی کسی روحانی پریشانی کا سامنا ہے تو وہ کسی ایسے دیندار اور بااعتماد عالم سے بھی رجوع کرے جو قرآن و سنت کے مطابق رہنمائی کرتا ہو اور لوگوں کو خوفزدہ نہ کرتا ہو۔ ناظرین، یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمزور نہیں چھوڑا۔ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس نماز ہے، ہمارے پاس دعا ہے، ہمارے پاس ذکر ہے، ہمارے پاس مسنون اذکار ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پاس ہمارا رب ہے، وہ رب جو رات کے اندھیرے میں بھی ہمیں دیکھتا ہے، ہماری دعائیں سنتا ہے، ہمارے آنسو جانتا ہے، اور ہمارے دل کے خوف سے بھی واقف ہے۔ اگر پوری دنیا آپ کو چھوڑ دے تب بھی اللہ آپ کو نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ کو کوئی ایسی چیز پریشان کر رہی ہو جسے آپ سمجھ نہیں پا رہے تو گھبرائیے نہیں، اللہ کی طرف رجوع کیجیے، قرآن کھولیے، نماز کی طرف آئیے، استغفار کیجیے، اور اپنے دل کو یہ یقین دلائیے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے۔ ناظرین، شیطان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ سے دور کرے، اسے خوف میں مبتلا کرے، اسے مایوس کرے، اور اسے یہ احساس دلائے کہ وہ اکیلا ہے۔ لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے قریب ہے۔ اس لیے مومن کا راستہ خوف سے مایوسی کی طرف نہیں، بلکہ خوف سے اللہ کی طرف ہے۔ اگر رات کو اچانک ڈر لگے تو موبائل اٹھا کر خوفناک ویڈیوز نہ دیکھیے، کسی جنات کی ویڈیو تلاش نہ کیجیے، بلکہ اللہ کو یاد کیجیے، وضو کیجیے، نماز پڑھیے اور قرآن کی تلاوت کیجیے۔ اپنے بچوں کو بھی جنات کے نام سے غیر ضروری طور پر خوف زدہ نہ کریں۔ بچوں کے دل میں یہ بات بٹھائیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے،
اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ ناظرین، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جنات اور شیاطین کا وجود اسلامی نصوص سے ثابت ہے، لیکن ہر بیماری یا ہر خوف کو جنات سے منسوب کرنا درست نہیں۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور اس سے شفا اور رحمت حاصل ہوتی ہے۔ مسنون اذکار اور دعائیں حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجیے، گناہوں سے بچیے، اللہ پر توکل کیجیے، اور اگر جسمانی یا ذہنی بیماری کی علامات ہوں تو مناسب طبی علاج بھی اختیار کیجیے۔ اور ایک بار پھر اس روایت کے بارے میں یاد رکھیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سورہ مؤمنون کی آخری آیات پڑھنے کا واقعہ منقول ہے، لیکن اس کی سند پر اہل علم نے گفتگو کی ہے، اس لیے ہم اسے قطعی صحیح حدیث قرار دے کر یا یہ دعویٰ کر کے پیش نہیں کریں گے کہ ان آیات سے جن لازماً جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ ہمارا یقین یہ ہے کہ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص خوف، وسوسوں یا پریشانی میں مبتلا ہے تو اسے ڈانٹنے کے بجائے محبت دیجیے، اس کی بات سنیے، قرآن و سنت کے مطابق دعا اور دم کیجیے، اور ضرورت ہو تو طبی ماہر سے مشورہ بھی کیجیے۔ کسی مظلوم یا بیمار انسان کو یہ کہہ دینا کہ تم پر جن ہے، تم پر جادو ہے، تمہارے گھر میں جنات ہیں، اس کے خوف کو اور بڑھا سکتا ہے۔ اس لیے دین کی دعوت دینے والے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو خوف میں مبتلا کرنے کے بجائے اللہ سے جوڑیں۔ بصیرت میڈیا کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم دینی بات کو آسان انداز میں آپ تک پہنچائیں، مگر ساتھ ہی یہ کوشش بھی کریں کہ قرآن و سنت کی بات ذمہ داری کے ساتھ بیان ہو۔ ناظرین، اگر آج کی یہ گفتگو آپ کے لیے مفید رہی ہو تو اسے صرف اپنے تک محدود نہ رکھیے، اپنے گھر والوں، دوستوں اور ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے جو خوف یا وسوسوں میں مبتلا ہیں، لیکن شیئر کرتے وقت بھی یہی پیغام دیں کہ ہمیں جنات کے خوف میں نہیں بلکہ اللہ کے یقین میں زندگی گزارنی ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، ہمارے گھروں کو سکون عطا فرمائے، ہمیں ہر طرح کی ظاہری و باطنی شر سے محفوظ فرمائے، شیطان کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہمارے پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے گھروں میں قرآن کی روشنی، نماز کی برکت اور ذکر کا نور عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اپنے ساتھ جوڑے رکھے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے سوا کسی سے نہ ڈرنے والا بنا، ہمیں شرک، بدعات، خرافات اور غیر شرعی عملیات سے محفوظ فرما، ہمیں صحیح علم عطا فرما، اور جو کچھ ہم جانتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ بصیرت میڈیا پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ قرآن و سنت کے مطابق حفاظت کے کن اذکار کو اپنے معمول میں رکھتے ہیں۔ ایسے مزید علمی، اصلاحی اور ایمانی ویڈیوز کے لیے بصیرت میڈیا کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے ایمان کا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔